السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے اپنے لیکچر میں ہم ایک سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے آرام و سکون۔ یہ سبق صنف کے اعتبار سے ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عمل کر کے دکھانا۔ سب سے پہلے مصنف کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ اس سبق کے مصنف کا نام امتیاز علی تاج ہے۔ ان کے والد کا نام مولوی ممتاز علی ہے۔ یہ 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں وفات پائی۔ ان کی اہم کتابوں میں انارکلی، قرطبہ کا قاضی، آرام و سکون اور چچا چھکن کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ اب سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سبق کی بنیادی کہانی کو مختصر سا سمجھ لیتے ہیں۔ بیٹا، اس سبق کے ذریعے امتیاز علی تاج ہمیں ایک قیمتی پیغام دے رہے ہیں کہ مریض کے لیے دوا سے زیادہ قیمتی چیز آرام و سکون ہوتا ہے۔ اگر مریض کے ارد گرد شور ہوگا تو اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی۔ بیوی کو گھر کا چین سمجھا جاتا ہے، مگر باتونی بیویاں چین کی بجائے بے چینی کا سبب بنی ہوتی ہیں۔ ایک بیمار اور تھکے ہوئے شخص کو آرام اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بے جا شور کی وجہ سے آرام کی بجائے وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سبق کا مین کردار میاں اشفاق احمد ہیں۔ میاں اشفاق صاحب کام کی زیادتی اور کاروباری پریشانیوں کے باعث بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیوی ان کا چیک اپ کروانے کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب کو بلاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کو آرام و سکون کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ان کی بیگم بے سکونی کی فضا قائم رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ نوکر کو بار بار بلند آواز سے پکارتی ہیں تو کبھی خواہ مخواہ بچوں کو ڈانٹتی ہیں۔ دوسروں کو وہ بار بار چپ کرنے کا کہتی ہیں، لیکن خود لمحہ بھر کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتی، بلکہ یوں کہیے کہ ہر وقت گھر میں مسلسل ہنگامہ برپا کیے رکھتی ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ان کے میاں کو سکون اور خاموشی کی ضرورت ہے۔ وہ گھر میں مسلسل میاں کو ذہنی کوفت پہنچاتی ہیں، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ میاں ان باتوں سے تنگ آ کر دفتر جانے کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ اب اس سبق کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا کردار ڈاکٹر، جس کو میاں اشفاق کی بیوی نے اشفاق صاحب کے معائنے کے لیے گھر میں بلایا ہے۔ جی ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ یعنی جب ڈاکٹر گھر میں آتے ہیں تو وہ بیگم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تردد کی کوئی بات نہیں، یعنی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تردد کا مطلب پریشانی، فکر۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ معائنہ کرنا، جانچ پرکھ کرنا، طبیعت کو غور سے دیکھنا، چیک اپ کرنا۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تکان یعنی تھکاوٹ، حرارت بخار، کہ تھکاوٹ کی وجہ سے میاں صاحب کو بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید ان دنوں میں آپ کے شوہر کام بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور تھکاوٹ کے باعث وہ بخار کا شکار ہو گئے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے۔ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔
ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرے تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ الجھنے کا مطلب الجھن کی جمع یعنی پریشانیاں، طبیعت بحال ہو جائے گی یعنی طبیعت درست ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، پہلی حالت میں آ جائے گی۔ بیوی: بیسیوں مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ بیسیوں مرتبہ یعنی کئی مرتبہ، بہت زیادہ۔ نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنا کا مطلب کہ خدا کرے آپ کے دشمنوں کو نصیب ہو، یعنی یہ بیماری خدا کرے ان کے دشمنوں کو نصیب ہو۔ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے یعنی صحت خراب کر بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ خاک اثر نہ ہونا، ذرا برابر اثر نہ ہونا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، بے طرح بہت زیادہ۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا: سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ہوں۔ ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے۔ تاکید کرنا، نصیحت کرنا، زور دے کر کوئی بات کہنا کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے، پورے طور سے، مکمل طور پر۔ بیوی: اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، مطلق بالکل، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت۔ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو! یہ للو ایک نوکر ہے، نوکر کا نام ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے، پہنچا دیجیے یعنی پہنچا دیجیے۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، یعنی مریض کے کمرے میں شور و غوغا نہیں ہونا چاہیے۔ اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، مضر برا، اعصاب پٹھے کہ انسان کے پٹھوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت دیتی ہے، یعنی خاموشی سے انسان کے اعصاب کو طاقت ملتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا، یعنی بالکل خاموشی ہوگی۔ ملازم آتا ہے: للو! حضور! ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں۔ قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ چپکا، خاموش۔ جب بیوی نے پوچھا کہ کیا سو گئے ہو تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، یعنی یوں ہی خاموش پڑا ہوا تھا۔ بیوی: بس 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 بس، چپکے ہی پڑے رہیے، یعنی خاموش پڑے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں، سخت تاکید کر گئے ہیں، یعنی سختی سے کہہ گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے۔ اس سے بھی تکان ہوتی ہے، یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں۔ سمجھ گئے نا؟ میاں: کراہتا ہے، کراہتا ہے یعنی تکلیف سے ہائے کرتا ہے۔ بیوی: کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: یعنی وہ ہاں کہتا ہے۔ بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو
تو چلی جاؤں؟ میاں اچھی بات، کراہتا ہے، کیونکہ میاں اس لیے اچھی بات کہتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ یہ جائے گی تو شاید انہیں کچھ سکون ملے گا۔ بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو سوالیہ انداز میں پوچھتی ہے کہ اگر میں چلی گئی تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو کیا کریں گے؟ پھر کہتی ہے اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز، کون ہے یہ نامراد؟ نامراد بدبخت، ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے۔ کواڑ کا مطلب ہے دروازہ۔ للو دور سے، سکا ہے بیوی جی، سکا پانی لانے والا۔ بیوی سکا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم بخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ بہرے جنہیں سنائی نہ دے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں، اللہ مارا ایک طرح کی بد دعا ہے، اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر، یہ اگلا صفحہ دیکھیے، کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، یعنی ڈاکٹر نے سختی سے کہہ رکھا ہے کہ شور و غوغا، شور شرابہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، نوکری سے الگ کر دوں گی یعنی نوکری سے نکال دوں گی۔ میں نامراد کو بیسیوں مرتبہ کہلا چکی ہوں۔ نامراد بدبخت، بیسیوں مرتبہ یعنی کئی مرتبہ میں اسے کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو۔ کان پر جوں نہیں رینگتی۔ کان پر جوں نہ رینگنا کا مطلب ہے بالکل بھی اثر نہ ہونا۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے، بخشو اسے یعنی معاف کر دو۔ بیوی بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ طرح دینے کا مطلب ہے ڈھیل دینا، کہ یعنی انہیں تھوڑی سی بھی ڈھیل دی جائے تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں ہوں، کراہتا ہے۔ بیوی کیوں؟ زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں ہوں۔ للو للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں ہوں۔ بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے۔ انگیٹھی بیٹا ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں آگ رکھی جاتی ہے، اور یہ عام طور پر پرانے وقتوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور اب بھی شاید دیہاتوں کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہو۔ جی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے؟ للو ارے للو یعنی وہ زور زور سے اپنے نوکر کو پکارتی ہے۔ جی آگے دیکھیے بیٹا۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو؟ ناحق کا مطلب ہے بلا وجہ، غل شور، یعنی کیوں بلا وجہ شور مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ کراہتا ہے۔ بیوی تم نے؟ اے ہے وہ کیوں؟ میاں ننا بار بار بجا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ دم الجھنے کا مطلب ہے دل گھبرانا۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی کم بخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیٹا ریٹھا ایک درخت کا پھل ہے جو چھالیے کی شکل کا ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ایک جڑی بوٹی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی پھکی بھی استعمال کی جاتی ہے حکمت کے اندر، اور اگر کسی شخص کو سانپ کاٹ لے یا اسے قے آئے یا دست کے لیے بھی یہ پھل جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بیوی صبح سویرے کہا تھا، کم بخت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں رہے؟ للو جی مہلت بھی ملے، مہلت یعنی فرصت، ادھر گودام میں جاتا ہوں۔ گودام وہ کمرہ جس میں اناج رکھا جاتا ہے، ادھر کوئی بلا لیتا ہے،
یعنی مجھے تھوڑا وقت ملے تو میں کام کروں، میں ادھر گودام میں جاتا ہوں تو کوئی ادھر سے آوازیں دیتا ہے اور مجھے بلا لیتا ہے۔ بیوی: ہاں بڑا کام کرتا رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کو فرصت نہیں ملتی۔ سر کھجانے کو فرصت نہ ملنا یعنی بہت زیادہ مصروف ہونا۔ بھاگ یہاں سے، نکل، جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کڑا کر کیواڑ بند کرتی جانا، کیواڑ دروازہ۔ بیوی: پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر: نہیں بابا نہیں۔ اچھا بیٹا، آج کے اس لیکچر کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، تو بقیہ سبق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور مشکل الفاظ کو اپنی کاپیوں پر یا اپنی کتاب پر نوٹ کرنا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔